عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوں گے اور تحریری کام بھی باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا سبق، جس کا عنوان ہے آدھا کمبل۔ ٹھیک ہے، سبق کا عنوان آدھا کمبل ہے اور ہم اس کا حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم صرف اس کا مطالعہ اس ویڈیو میں کریں گے اور پھر تحریری کام جو ہے وہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو چلیے عزیز طلباء، چل کر آدھا کمبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے کہ کسی کی بھی گفتگو یا تحریر میں موجود کوئی سکم یا کمی بیان کر سکیں۔ کوئی بھی کمی ہے، نقص ہے، کوئی بھی خامی ہے، اس کو بیان کر سکیں۔ اخلاقی کہانیاں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا، شوق سے پڑھیں، یعنی کہ جو بھی اخلاقی سبق آموز کہانیاں ہیں وہ آپ پڑھ سکیں، جیسے کہ ہمارے پاس آدھا کمبل بھی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اسی طرح اسلام میں والدین کے بارے میں دیے گئے احکامات سے آگاہ ہو سکیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ذمے جو بندوں کے حقوق میں سے سب سے بڑھ کر والدین کے حقوق جو رکھے ہیں ان کی ادائیگی ہم کر سکیں۔ تو آئیے چل کے پڑھتے ہیں۔ ایک تاجر بہت مالدار اور خوش حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی بیٹا دیا تھا۔ تاجر نے بیٹے کو بہت لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا، اسے پڑھایا لکھایا، تجارت کے گر سکھائے اور بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کی۔ گر سکھائے یعنی کہ اس کو جو ہے ہنر سکھایا، اس کو جو طریقے سکھائے تجارت کے، اونچ نیچ سکھائی۔ بیٹے کی شادی کے 1 سال بعد ہی تاجر کی بیوی فوت ہو گئی۔ گھر کا سارا نظام بہو کے سپرد ہو گیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد تاجر پس مردہ اور ملول رہنے لگا۔ پس مردہ یعنی کہ مرجھایا، رنجیدہ، غم زدہ، اور ملول جو ہے وہ بھی افسوسی کو کہتے ہیں، رنجیدہ، غمزدہ، غمگین، غمناک ہونے کو کہتے ہیں، اور زندگی کی رونقوں سے الگ تھلگ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑھاپے نے اسے کمزور بنا دیا۔ رفتہ رفتہ اسے دمے کی بیماری لاحق ہو گئی۔ تاجر نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر اپنی ساری جائیداد اور کاروبار بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اتنی دولت اور جائیداد پا کر بہو اور بیٹا بہت خوش ہوئے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ تاجر کے بیٹے نے تمام کاروبار سنبھال لیا۔ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے کاروبار میں لگاتا، تاجر گھر پر ہی پڑا رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاجر کی بیماری بڑھتی گئی۔ بہو کی خدمت گزاری کا جوش بھی ٹھنڈا پڑنے لگا۔ علاج معالجے میں غفلت ہونے لگی۔ خوراک پر بھی کوئی خاص توجہ باقی نہ رہی۔ اب یہ حال ہو گیا کہ تاجر سارا دن اکیلا ایک کونے میں پڑا کھانستا رہتا۔ نہ بیٹے کو فرصت تھی کہ اس کا حال پوچھتا اور نہ بہو توجہ دیتی۔ رفتہ رفتہ یہ ہونے لگا کہ اس کی کھانسی کی آواز سن کر بہو تو خاصی ناک بھون چڑھاتی اور بیٹے کے چہرے پر بھی ناگواری صاف نظر آتی۔ یعنی جس تاجر نے اپنا سارا مال و دولت کاروبار بیٹے کے نام کر دیا، انہوں نے اپنے باپ کی رتی بھر پرواہ نہیں کی اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ موسم بدلا، گرمی رخصت ہوئی، سردی کی آمد کے ساتھ ہی تاجر کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ رات بھر بیٹھا کھانستا رہتا۔ اس کی حالت دیکھ کر بیٹے اور بہو نے مشورہ کیا کہ اس طرح کھانستے رہنے سے گھر کے دوسرے لوگ بھی بیمار ہوں گے، اس لیے تاجر کو کمرے سے باہر رہنے کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ ایک دن بیٹے نے باپ سے کہا، آپ رات بھر کھانستے رہتے ہیں، اسے ہم سب کے آرام میں خلل پڑتا ہے، بچوں میں بھی بیماری کے پھیلنے کا ڈر ہے، اس لیے اب آپ اپنی چارپائی باہر ڈیوڑی میں بچھا لیں تو مناسب ہوگا۔ یعنی کہ بیماری کے بڑھنے کے بعد تاجر، کیونکہ موسم جب بدلا تو سردی کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوا اور اس وجہ سے اس کے کھانسنے میں بھی جو ہے وہ زیادتی ہونے لگی، تو گھر والے اس کی اس حالت سے پریشان رہنے لگے۔ بیٹے کے اس رویے اور گفتگو سے باپ کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن بیچارہ کیا کر سکتا تھا۔ چاروں ناچار وہ اپنی چارپائی ڈیوڑی میں کھینچ لایا، یعنی کہ مجبور ہو کر اس نے اب کیا کیا کہ اپنی جو چارپائی تھی وہ ڈیوڑی یعنی کہ جو کمروں کا اضافی اگلا حصہ جو ہوتا ہے بچا ہوا، اس کو کہتے ہیں۔ شام ہوئی تو سردی بڑھ گئی۔ تاجر نے بیٹے سے کہا، باہر سردی ہے، کمبل کے بغیر سونا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ دادا کے لیے گودام سے پرانا کمبل اٹھا لاؤ۔ لڑکا فوراً گیا اور گودام سے پھٹا پرانا کمبل اٹھا لایا۔ کمبل اپنے دادا کو دیتے ہوئے لڑکے نے کہا، دادا جان یہ لیں کمبل، لیکن اس میں سے آدھا پھاڑ کر مجھے دیں اور آدھا آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ دادا نے پوتے سے کہا، بیٹے ویسے ہی کمبل پرانا ہے، اندر کے مقابلے میں باہر سردی بھی زیادہ ہے، آدھے کمبل میں کیسے سو سکوں گا؟ لڑکے کے باپ نے بھی یہ بات سن کر کہا، بیٹے تم آدھا کمبل لے کر کیا کرو گے؟
لڑکے نے بڑے معصومیت سے اپنے باپ کو جواب دیا، گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا کمبل دادا کو دے دیا تو کل جب آپ بوڑھے اور بیمار ہو کر ڈیوڑی میں چارپائی بچھائیں گے تو میں آپ کے لیے ایسا کمبل کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکے کی سادگی سے کہی ہوئی بات سن کر نوجوان لرز اٹھا، اسے اپنے رویے پر سخت ندامت ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے سچے دل سے معافی مانگی، اسے کمرے میں لے گیا اور پھر باقی زندگی اس کی خدمت اور اطاعت کرتا رہا، اس کی ضرورتوں، خوراک اور علاج کا پورا خیال رکھا۔ اس طرح بوڑھا تاجر اپنے بیٹے سے خوش ہو گیا، اب وہ اسے دعائیں دیا کرتا، یقیناً باپ کی دعائیں بیٹے کی عاقبت سنواریں گی۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ سبق آموز کہانی سنی، پڑھی، سمجھ لی۔ جیسے کہ ایک تاجر نے اپنے بیٹے کو انتہائی لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا، اپنا سارا کاروبار تجارت اس کے نام کر دی، لیکن جب اس کو خود اپنے بیٹے کی ضرورت پڑی تو اس کے بیٹے نے اس سے عدم توجہ کے ساتھ اس کو اپنے کمرے سے باہر نکل جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ ساری رات کھانستا رہتا اپنے دمے کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جب اس کو کمبل لانے کے لیے کہا گیا اس کے پوتے کو، تو پوتے نے انتہائی سادگی اور ایک سبق آموز جملہ کہا کہ اگر یہ کمبل جو ہے آدھا میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا تو جب یہی حالت جب میرے باپ کی ہوگی، یعنی کہ تاجر کے بیٹے کی، تو میں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کروں گا اور یہی کمبل پھر اس کو دوں گا۔ اس طرح جو ہے وہ تاجر کے بیٹے کی آنکھیں کھل گئیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان اپنے والدین کے ساتھ جس طرح کرتا ہے آگے اس کے ساتھ بھی اس طرح ہی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی اس کو بدلہ دیں گے جیسا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ رویہ روا رکھا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سبق کا مطالعہ آپ گھر میں 2 سے 3 بار بھرپور توجہ سے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے الفاظ معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ آنے والی لیکچر میں ہم اس کا عملی کتاب کا کام، یعنی کہ ورک بک کا کام اور نوٹ بک کا کام تحریر کریں گے۔ شکریہ۔